بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان کی بہترین حالت میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر شر سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا، پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا اس میں ایک تو کچھ چیزوں کا بتایا جا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور جنہیں اللہ کی رضامندی حاصل ہوگی۔ وہ کون سے ہیں کہ جو ایک تو بہت یعنی کہ یہ بہت بڑی نیکیاں، الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، کہ صبر کرنے والے ہیں اور پھر صدقہ کرنے والے ہیں، اللہ کے فرما بردار بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور سحری کے وقت، صبح کے وقت، فجر سے پہلے وہ استغفار کرتے ہیں۔ یعنی یہ سب نیکیوں کے وہ کتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ پھر وہ استغفار کو نہیں بھولتے۔ کہ وہی بات ہے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کتنی بھی نیکی کے کام کر لے، نیکیوں میں کتنا بھی آگے بڑھ جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ بس میں اب پرفیکٹ ہوں، اب میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، نیکی کے کام کرتے کرتے بھی انسان سے کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی بری بات منہ سے نکل جاتی ہے، کسی غلط چیز پہ نظر پڑ جاتی ہے، کبھی شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے، نیت کی وجہ سے ہماری کچھ عجیب سی ذہن میں بات آ گئی، کچھ اشارہ عجیب سا ہو گیا، تو یہ سب نیکیوں کے کام کرنے کے بعد پھر جو استغفار کا کرنا ہے وہ بہت ہی ضروری ہے۔ کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ جتنا مرضی نیک کام کرنے کی توفیق دے دے، نماز پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، لیکن اس میں بھی ہمیں استغفار کی ضرورت بہت زیادہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 70 دفعہ یا 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالانکہ جنت کی خوشخبری مل گئی تھی، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ اور اسی طرح استغفار کہتے ہیں ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک اس میں حدیث میں آیا کہ اللہ تعالی بہت ہی رحمان، بہت ہی برکت والا ہمارا رب ہے، بہت رحمت والا۔ وہ ہر رات کے تیسرے پہر آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے توبہ استغفار کرے تو میں اس کو معاف کروں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے تو میں اسے رزق دوں۔ تو اس ٹائم پہ جو ایک استغفار کرنا ہے وہ پھر اور زیادہ ثواب کا باعث ہے اور درجات میں بلندی کا باعث بنے گا انشاءاللہ۔ تو آج کا لیسن شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالی، فرشتے اور اہل علم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے، اس غالب اور حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یہاں پر اس چیز کی اہمیت کو بتایا جا رہا ہے، لا الہ الا اللہ کی اہمیت، کہ یہ کوئی معمولی بات مت سمجھو کہ جس کی توفیق جس انسان کو مل جاتی ہے لا الہ الا اللہ کو کہنے کی، سمجھنے کی، دل سے اس کو ماننے کی، وہ یہ کوئی معمولی توفیق نہیں ہے، یہ بہت بڑی توفیق ہے کہ ہم اس بات کو جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ اور اس بات کی گواہی کون کون دے رہے ہیں؟ خود اللہ تعالیٰ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اور پھر فرشتے
اور اولل علم یعنی جو علم والے ہیں، جن کے پاس صحیح علم ہے، دین کا علم ہے، سمجھ ہے، وہ سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب ہمیں یہ توفیق حاصل ہو جاتی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کو سمجھ لیں، اس کو دل سے مانیں، زبان سے اس کا اقرار کر لیں، تو یہ بہت ہی بڑی توفیق ہے، اور یہ بہت خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہم اس کلمے کی سمجھ حاصل کر کے اس کو ادا کریں، اور پھر یہ کہ اس کے مطابق پھر عمل کرنے پر لگ جائیں۔ اس میں یہ جو ہے اہل علم کی بھی اس میں بہت زیادہ فضیلت پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو نے جو قرآن کا علم رکھتے ہیں، جو دین کا علم رکھتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ ان کا ذکر کر دیا کہ اللہ اور فرشتے اور پھر اولو العلم جو علم والے ہیں وہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ عام بندے کی گواہی کو نہیں نا انسان دیکھے، دنیا میں بھی ہم کسی معتبر کی گواہی کو ہی قبول کرتے ہیں، عام بندے کو نہیں کہیں گے کہ تم گواہی دو۔ تو اس لیے علم والوں کی فضیلت کو بتایا گیا ہے کہ یہ کلمہ اصل میں علم والے ہی سمجھ سکتے ہیں، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا ہی کافی نہیں ہوگا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، دل سے اس پہ یقین، دل سے ہمیں خود اپنے دل سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی الہ ہے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتی ہوں؟ نہیں تو پھر ہمیں یقین سے پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پھر ہمیں کہنا چاہیے، اور پھر وہ عدل کو قائم رکھنے والا ہے۔ عدل کیا چیز ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا۔ تو جو عبادت کے لائق جو ہستی ہے، جو جس کا عہدہ اتنا بڑا ہے کہ ہم اس کے آگے جھک گئے ہیں، بس وہ اللہ ہی ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس کو ہم نے اس منصب پر فائز کرنا ہے، کہ اس کے آگے جھک جانا ہے بس۔ اللہ کے سوا کوئی ہو نہیں سکتا اس طرح کہ ہم سوچ لیں کہ اس کی بات بھی مان لیں یا اس کے آگے جھک جائیں۔ اچھا، جھکنے میں صرف یہی نہیں کہ بظاہر ہم سجدہ کر رہے ہیں، بلکہ جھکنے میں پھر یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر ایک طرف اللہ کا حکم آ گیا اور دوسری طرف کسی اور ہستی کا حکم ہے، کسی اور پرسنالٹی کا حکم ہے جس کو ہم پسند کرتے ہیں، جس کی ناراضگی ہم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اب ہم کس کے حکم کو مان رہے ہیں؟ اگر ان میں کلیش آ گیا تو پھر ہم اللہ ہی کے حکم کو مانیں گے نا، کیونکہ اللہ کی برتری ہے سب پہ۔ ماں باپ کے لیے کتنا زیادہ کہا گیا کہ ماں باپ کی فرما برداری کرو، ان کے آگے اف نہ کہو، لیکن پھر ایک جگہ کیا بتا دیا گیا کہ اگر وہ تمہیں اللہ کے خلاف کسی بات کا حکم دے رہے ہیں، ایسی بات کا حکم دے رہے ہیں جو دین کے خلاف ہے، تو پھر وہاں ان کی بات مت مانو۔ یہاں سے یہ بتا دیا گیا کہ ہر انسان جو ہے وہ آزاد ہے اپنے اس چیز کو سمجھنے کے لیے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ بعض اوقات ہم معاشرے کے ڈر سے، بعض اوقات ہم ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ملنے کے لیے، یا خاندان کے ساتھ ملنے کے لیے کیا کرتے کہ اچھا اب سب کر رہے ہیں نا تو ہم بھی یہ کام کر لیں۔ نہیں، وہیں پر اصل میں ہمارا امتحان ہو جاتا ہے کہ ہم کس کی بڑائی کو مان رہے ہیں۔ تو اللہ کی بڑائی کو سمجھنا اور اس کے لیے نیت کو خالص کرنا یہ بہت ضروری ہے نا۔ اور پھر بچوں کو بچپن سے ہم یہ چیزیں بتائیں، ورنہ بہت وقت ایسے ہی گزر جاتا ہے کہ ہم اس کے ڈر سے بول رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈر سے کام کر لیا، خاندان کے ڈر سے کام کر لیا، ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ اصل نیکی کیا چیز ہے۔ تو یہ چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ورنہ پھر زندگی بالکل ہماری بیکار ہو جائے گی، اور بالکل ہم جو ہے وہ ہر ایک کے غلام بن کے وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ کبھی انسانوں کے غلام بن جاتے، کبھی اپنے نفس کے غلام بن جاتے۔ تو ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا ہے۔ جو مقام اللہ کا ہے وہ اللہ کا ہے، وہ ہم کسی اور کو دے ہی نہیں سکتے۔ جو مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ ان کا ہی ہے۔ ان کو اگر ہم کہیں کہ اچھا میں ان سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہوں اور اب ان کا مقام میں تھوڑا سا اوپر کر کے اللہ کے برابر لے جاؤں، نہیں، وہ پھر میری بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ جیسے اگر وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام عیسائیوں نے بڑھا دیا، کیا بڑھایا کہ ان کو اللہ کا بندہ نہیں کہا، یہ تو اللہ کے بیٹے ہی ہیں، اور یہودیوں نے ان کا مقام گھٹا دیا۔ کیسے گھٹایا کہ ان کو نبی کا درجہ ہی نہیں دیا، اور کہا کہ یہ تو کوئی ناجائز اولاد ہے، اس طرح سے بات کرنے لگے۔
تو دونوں غلطی پر ہو گئے نا. تو ہم اللہ کے ایک تو منصب کو، اللہ کی حیثیت کو پہچان لیں، بس اللہ کی جو منصب ہے، جو اللہ کی حیثیت ہے اس کو اس پہ رکھ رہے ہیں. پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ ہے ان کو ہم ان پہ رکھیں گے. پھر جو ہمارے والدین کی جگہ ہے ان کو ہم نے وہی جگہ دینی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر ہم کسی اپنی بڑی بہن کو کہیں ہاں یہ میری ماں جیسی ہے، بس میں تو اس کو ماں جیسا، اور ہوتا ہے ہمارے خاندانوں میں بڑی بہن کو اتنی ماں بنا دیا جاتا ہے کہ اب وہ ماں جو ہے وہ ماں بن ہی نہیں سکتی. بعض اوقات وہ غلط فیصلے کر رہی ہوتی لیکن سب کہتے ہیں اچھا یہ بڑی ہیں، بڑا بھائی ہے یا بڑی بہن ہے تو ہم نے تو اس کی بات ماننی ہے چاہے وہ غلط ہی بات ہو. تو یہ چیز ہے کہ تو ہمیں یہ سمجھنے کی بہت ضرورت، بہت زیادہ ہم گمراہی کا شکار ہے کہ ہم لوگ ان چیزوں میں بہت پڑے ہوئے ہیں کہ کسی کا مرتبہ زیادہ کر دیا، غلب میں محبتوں میں آگے کر دیتے ہیں، ہم قبروں کے آگے پھر سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں کہ اتنے نیک لوگ ہیں. تو یہیں سے شرک کا آغاز ہو جاتا ہے. اس لیے قسط جو ہے وہ عدل ہے، ہر جگہ کو اس کی مناسب، ہر چیز کو اس کی مناسب جگہ پر رکھنا. اور وہ وہی انسان رکھ سکتا ہے جس کو صحیح پتہ ہے کہ اس چیز کی جگہ کون سی ہے، میں اس کو وہاں رکھوں گی. یہ یہاں پر میری زندگی ہے اور یہاں میں نے اللہ کو رکھا ہے، یہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ظاہر ہے اللہ کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درجہ ہے، پھر ان کے بعد ہمارے والدین کا درجہ ہے. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بہ درجہ ہمارے سامنے یہ چیزیں، ان کی اہمیت ہونی چاہیے. اور ماں باپ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ماں باپ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، نبی کی جگہ کوئی اور نہیں لے سکتا، اللہ کی جگہ کوئی، جو جس کی جگہ اس کو ہم اسی پہ رکھیں گے. اصل میں کیوں اسی لیے کا علم والے ہی یہ فیصلے کر سکتے ہیں. عام بندہ تو گمراہی میں پڑ جاتا ہے، کوئی بھی کمزوری ہم بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو ہم اس طرح اہمیت دیتے ہیں جیسے کہ ایک الہ کو دینی چاہیے. اس سوچنے کی، سمجھنے کی، علم والی باتیں. اس لیے علم بہت ضروری. علم کے بغیر زندگی بیکار ہو جاتی. ہم جتنا مرضی سوچے کہ ہاں نہیں چلو یہ تو پتہ ہی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ہم نہیں جھوٹ بولیں گے، سچ بولیں گے، لیکن یہ جو معاملات ہیں بہت نازک ہیں اور ان کا حساب ہونا ہے. اس لیے اس کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. هو العزیز الحکیم، بہت ہی زبردست، بہت ہی حکمت والا ہے. کیوں حکمت والا ہے؟ کہ اس نے یہ جو کچھ بھی ہمیں ہمارے لیے دنیا بنائی، یہ سب کچھ اسی طرح ایک اور بھی صورت میں آتا ہے قرآن پاک میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیکار نہیں پیدا کیا ہوا. نہ ہم اس دنیا میں کسی چیز کو بیکار سمجھیں. یہ نہیں ہے کہ ہاں صبح ہوگی شام ہوگی زندگی ختم ہو جائے گی. نہ کسی انسان کو بیکار سمجھے، نہ اپنے آپ کو بیکار سمجھے کہ اچھا وہ تو بہت عقل مند ہے، وہ سمجھدار ہے، میرے اندر یہ خامیاں نہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں جگہ دی ہے رہنے کے لیے، تو اس نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے. ہم نے اس مقصد کو پہچان کر اپنے کام، اپنے حصے کے کام پورے کرنے. اگر ہم پورے نہیں کریں گے تو ہم کیا جا کے حساب دیں گے؟ اس کا حساب ہم سے لیا جائے گا کہ آپ کو ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، آپ نے وہ کام کیا ہے کہ نہیں کیا. اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقصد بتایا کہ یہ دنیا کی زینت ہم نے اس لیے بنائی ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ کون بہتر کام کرتا ہے، کون اچھے کام کرتا ہے. اس دنیا کی زینت سے نکل کر کون اللہ کی طرف آتا ہے یا دنیا میں ہی مست ہو جاتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ اللہ بہت زبردست اور بہت حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بیکار نہیں پیدا کیا. اور اس صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں نا، پچھلی بھی صورت میں یہ حکمت کی بات کی تھی بہت زیادہ، اور حکیم اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بہت زیادہ استعمال ہو رہی. اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ حکمت ہم نے اللہ ہی سے مانگی. اب ظاہر ہے ڈاکٹر سے ہی ہم دوائی لے سکتے ہیں نا، اور اسی طرح جو حکیم ہے، دانا ہے، عقل مند ہے، سمجھدار ہے، اسی سے ہم کوئی عقل کی، کوئی حکمت کی بات سیکھ سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہم کہیں کہ قرآن کو چھوڑ کے، نہیں، یہ قرآن جو ہے نا یہ حکیم حکمت والے کی کتاب ہے. تو اگر ہمیں حکمت چاہیے ہمیں اس کتاب کے ساتھ جڑ جانا، یہی ہمیں دانائی کی بات سکھائے گا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہی ہے. وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا
मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग्यम बैनहुम व मन यकफुर बिआयातिल्लाहि फइन्नल्लाह सरीउल हिसाब। बेशक अल्लाह ताला के नजदीक दीन इस्लाम ही है और अहले किताब ने अपने पास इल्म आ जाने के बाद आपस की सरकशी और हसद की बिना पर इख्तलाफ किया और अल्लाह ताला की आयतों के साथ जो भी कुफ्र करे अल्लाह ताला उसका जल्द हिसाब लेने वाला है। तो इस्लाम शुरू से जो भी इंसानों के को पसंद किया वो इस्लाम ही था, आदम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी आदम पहले नबी थे और फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी नबी आए, जितने पैगंबर आए, सब ने दीन, अल्लाह ताला ने इस्लाम को ही किताब ने और हसद की बिना पर ही इख्तलाफ किया। चीजें बिल्कुल वाज़ेह थी, ये बात नहीं थी कि वो पहली किताबें ऐसी थी कि जो उन्हें समझ नहीं। तौरात जिनके पास थी उन्हें तौरात का मुकम्मल इल्म दिया गया था, जिनको इंजील दी गई उनके पास मुकम्मल, लेकिन किस वजह से इख्तलाफ हुआ? सरकशी, हसद, हसद की वजह से, सरकशी की वजह से। तो हमारे यहाँ भी अब जो दीन में फिरका बाजिया है, फिरका बाजी हो गई है, इतने फिरके बन गए हैं और फिर फिरकों में आगे से जमाते, वो सब सरकशी और हसद की बिना पर कि ये मुझे किसी की बात नहीं माननी, मुझे उसकी बात नहीं माननी। तो इसमें इख्तलाफ, दीन में इख्तलाफ बहुत ही बुरी चीज है। अल्लाह ताला हमें इससे अपनी पनाह में रखे। और हाँ, इख्तलाफात का होना कोई ऐसी अननेचुरल चीज नहीं है, वो एक नेचुरल सी चीज है, लेकिन उसकी बिना पर दुश्मनियां पैदा कर लेना, ग्रोह बंदी कर लेना और एक दूसरे को, अपने आप को सही समझना, दूसरे को गलत समझना, ये तो अल्लाह ताला बता रहे बहुत पुरानी बात है। ये मत समझो कि ये अब तुम्हारे दरमियान है, पहले भी लोग ऐसे ही करते थे। और असल वो कौन है कि ये अल्लाह ताला की आयतों के साथ कुफर कर रहे हैं, अल्लाह की आयतों को मानते ही नहीं है। अल्लाह ताला इनका जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन हाज्जूका फ़कुल अस्लमतु वजहिया लिल्लाहि व मन इत्तबअन वकुल लिल्लज़ीना ऊतुल किताब वल उम्मियीना अस्लमतुम फ़इन अस्लमू फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा अलैकल बलाग वल्लाहु बसीरुम बिल इबाद। फिर भी अगर ये आपसे झगड़ा करें तो आप कह दें कि मैं और मेरे फर्माबरदार, हमने तो अल्लाह के आगे अपना सर झुका दिया है। और अहले किताब से और अनपढ़ लोगों से कह दीजिए कि क्या तुम भी अतात करते हो? बस अगर ये मान जाएं तो यकीनन हदायत वाले हैं, और अगर ये रूगुर्दानी कर लें, इख्तलाफ में पड़ जाएं, तो आप पर सिर्फ पहुंचा देना है और अल्लाह अपने बंदों को खूब देखने वाला है। तो यहाँ पर अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और फिर उसके बाद हर मुसलमान से ये कहा जा रहा है कि आप अपनी दीन को वाजे कर दें। असलम तो वजहिया लिल्लाह, मैंने तो अपना आप अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, बस मुझे अल्लाह की बात माननी है। इसका ऐलान होना चाहिए कि हमने काम क्या करना है, जो अल्लाह की पसंद के काम है उसमें हमने मिल जाना है, सब एक दूसरे की मदद करनी है नेकी के कामों में। लेकिन इसके अलावा जो भी काम होंगे जो अल्लाह को नापसंद है उसका जिक्र ही नहीं करना, उसको करने का सोचना नहीं, वहां पर किसी किस्म का हमारा कोई ताउन नहीं होना चाहिए। और अगर इस तरह ये अहले किताब कौन है? ईसाई और यहूदी, और फिर अनपढ़ लोग, वहां पर जो उस वक्त काफिर थे उन्हें उम्मीयीन कहा जाता था, इसलिए कि उनके पास तो कोई किताब का ही नहीं था, इसलिए उन्हें अनपढ़ कहा जाता था। कहा कि अगर ये भी आपकी बात मान लेते हैं और उसी तरह का ईमान ले आते हैं तो फिर ये हदायत पे हैं, और अगर ये नहीं मान रहे तो आपके जिम्मे तो सिर्फ पहुंचा देना। अल्लाह अपने बंदों को देख रहा है, इसलिए क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो जाते थे, बहुत दुखी हो जाते थे कि मैं इनको सही रास्ता बता रहा हूँ, दीन की तरफ बुला रहा हूँ, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुला रहा हूँ, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहे, तो बहुत ज्यादा गमगीन हो जाते थे। तो अल्लाह ताला फिर उनको बार बार ये
तसल्ली दे रहे हैं कि देखिए आपके जिम्मे सिर्फ पहुंचा देना ही है, आप इनके निगहबान नहीं हो सकते, वो तो अल्लाह देख रहा है सबको कि कौन क्या कर रहा है और आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह से अदा कर रहे हैं। तो इसलिए इनके ईमान की, इनकी हिदायत की आप फिक्र ना करें, आप बस इनको बताते रहें, अपना काम करते रहें। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूना अन्नबिय्यीना बिग़ैरि हक़्क़िन व यक़्तुलूनल्लज़ीना यअमुरूना बिलक़िस्ति मिनन्नासि फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफ्र करते हैं और नाहक नबियों को कत्ल कर डालते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें इन्हें कत्ल भी कर डालते हैं, तो ए नबी इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दीजिए। जो लोग अल्लाह की आयतों से कुफर करते हैं, अल्लाह की बात को नहीं मानते और नाहक नबियों को कत्ल करते हैं, और जो लोग अदलो इंसाफ की बात कहें इन्हें भी कत्ल, यानी कि एक तो नबियों को कत्ल किया और फिर उन नबियों का साथ जिन लोगों ने दिया उनके भी खिलाफ हो गए, उन्हें भी कत्ल कर डालते थे। तो पहले भी ये बहुत ज्यादा होता था कि जो भी ईमान लेकर आता था उस पर बहुत ज्यादा जुल्म किया जाता था। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप इन्हें दर्दनाक अजाब की खबर दे दें। उलाइकल्लज़ीना हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वमा लहुम मिन नासिरीन। इनके अमाल दुनिया और आखिरत में गारत है और इनका कोई मददगार नहीं। जो दीन के खिलाफ बात करेगा, जो अल्लाह के उसके नबी के खिलाफ बात करेगा, और फिर जो उनके रास्ते पे चल रहे हैं, जो उनके खिलाफ हो जाएगा, उसको बुरा भला कहेगा, उसको अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया ये लोग क्या समझ रहे हैं कि हम बहुत कामयाब लोग हैं, चाहे वक्ती तौर पर अल्लाह ने इनको दुनिया में मालो दौलत दे दिया, आराम दे दिया, आसाइशें दी हैं, मगर ये मत समझे कि ये अल्लाह की पकड़ से बच जाएंगे। अल्लाह ताला इनके आमाल दुनिया और आखिरत दोनों में बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे और इनकी कोई मदद भी नहीं कर सकेगा। अलम तरा इलल्लज़ीना ऊतू नसीबम मिनल किताबि युदऔना इला किताबिल्लाहि लियहकुमा बैनहुम सुम्मा यतवल्ला फरीकुम मिनहुम वहुम मुरिदून। क्या आपने उन्हें नहीं देखा जिन्हें एक हिस्सा किताब का दिया गया, वो अपने आपस के फैसलों के लिए अल्लाह की किताब की तरफ बुलाए जाते हैं, फिर भी एक जमात उनकी तरफ मुंह फेर कर लौट जाती है। ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मादूदात व गर्रहुम फी दीनिहिम मा कानू यफ्तरून। इसकी वजह यह है कि इनका कहना है हमें तो गिने चुने दिन ही आग जलाएगी। इनकी घड़ाई बातों ने इन्हें इनके दीन के बारे में धोखे में डाल रखा है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है कि जो किताब का जिन्हें इल्म दिया गया, लेकिन उन्होंने किताब को सिर्फ क्या कहते हैं एक पढ़ने के लिए बस रखा है, जब उस पर अमल करने की बारी आती है या कहा जाता है कि तुम ये कानून इस्लामी कानून है, ये तुम्हारे दीन इसकी शरीयत के मुताबिक तुम फैसले करो, तो वो फैसले अपनी पसंद से करते। यहूदियों ने भी यही कहा, और फिर वो किस लिए ये काम करते थे कि वो कहते थे कि हम तो क्योंकि नबियों की औलाद में से हैं, तो हमें तो आग छुएगी ही नहीं, या छुएगी तो बहुत थोड़े दिन छुएगी और हम बचा लिए जाएंगे। अब ये जो एक सोच है ना, चाहे हम किसी भी तरीके से ये सोच को अपने अंदर यकीन बिठा ले कि हमने एक ना एक दिन बचना है, तो वो आपको गुनाह के रास्ते आसान कर देती है ये सोच। इसलिए हमारे भी मुआशरे में कुछ लोगों की ये सोच है कि कलमा गो जो है वो एक ना एक दिन तो जहन्नुम से निकल आएंगे, तो ये चीज आपको अमल से दूर कर देती है ना। चाहे हम एक दिन के लिए भी सोच लें अगर कि हमें एक दिन फर्ज करें किसी को जहन्नुम में रहना पड़े, क्या वो हम बर्दाश्त कर सकते? हम तो एक सेकंड भी आग को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहाँ, ये तो दुनिया की आग को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जहन्नुम की आग तो इससे कहीं गुना ज्यादा गर्म और तेज है। और फिर वो दिन हमारी दिन की तरह नहीं होगा, वो दिन तो बहुत लंबे दिन होंगे, 50,000 साल का एक दिन होगा, तो हम उसको बर्दाश्त कैसे करेंगे? इसलिए ये सब बातें ये उन लोगों की बातें हैं जो अमल नहीं करना चाहते।
دین بالکل صاف اور کلیئر ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف بتایا کہ اپنے آپ کو بدل لو, دین کی طرف آؤ, دین کے مطابق ہو جاؤ. اور اگر ہم کہیں کہ ٹھیک ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں, ہم قرآن بھی پڑھے, لیکن ہم اپنے طریقے نہیں بدلیں گے, جس طرح ہم نے زندگی بڑوں کو دیکھا گزاری ہم ویسے ہی گزاریں گے, تو وہ پھر اس یعنی ایسے ایمان کا تو پھر کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. یہ تو پوچھا جائے گا کتاب کس لیے دی تھی, کہ اپنے طریقوں کو بدلو, اس کے مطابق فیصلے کرو. اور اگر فیصلے ہم کسی اور کے پاس جا کر کروا لیں اور کتاب کو بس پڑھ لیں ثواب کے لیے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے ہم نے کتاب کا حق ادا ہی نہیں کیا. فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. بس کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں, ہر شخص اپنا کیا پورا پورا دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا. تو یہاں پر قیامت والے دن کا ایک خوف دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو ڈرو اس دن سے. اس دن کیا ہوگا کہ اس دن ہر شخص کو اس کے پورا پورا حساب, ہر عمل اس کا سامنے آ جائے گا. اور ایک اور جگہ قرآن پاک میں ہے نا کہ انسان کے گا اس کتاب کو کیا ہو گیا, اس نے تو میرا کوئی عمل چھوڑا ہی نہیں, کوئی چھوٹا کوئی بڑا کوئی عمل نہیں رہ گیا. تو مسلسل ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارا سب کچھ, بولنا, ہمارا سننا, اور جو ہم کام کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, یہ سب ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے. بعض اوقات ہم معمولی سی ایک بات کر دیتے ہیں اور ہماری کوئی خاص نیت بھی نہیں ہوتی, لیکن ہم بڑی سے بڑی بات منہ سے نکال دیتے, تو سب کچھ چیزیں ہماری ریکارڈ ہو رہی ہیں. اس دن پھر انسان بہت پریشان ہوگا. اور اس دن کیا ہوگا کہ عمل کے مطابق, اس دن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کوئی کس کا بیٹا ہے, کوئی کس نسل سے ہے, کس ذات سے ہے, بلکہ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کو پورا پورا بدلہ دیں گے. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی یہ نہیں, پھر وہ ایسی کوئی عدالت نہیں ہوگی کہ جہاں اپیل کی جائے اس فیصلے کے خلاف. دنیا میں تو ہمارے پاس ہوتا ہے نا ایک موقع کہ ہمیں اگر ہم اس فیصلے سے ہم راضی نہیں ہوتے ہیں, ہمیں اس فیصلے سے اختلاف ہوتا ہے, تو حق دیا جاتا ہے کہ آپ اس فیصلے کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی اعلان کر رہے ہیں وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, اور وہ ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں. تو یہ جو بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہاں اس دن صرف اور صرف اپنے ہی کام, اپنے ہی عمل, اس کے مطابق ہی بدلہ ملے گا, چاہے برا ہوگا یا اچھا ہوگا, وہ ہمارے کاموں کے مطابق ہوگا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا, اپنی پھوپھی صفیہ سے کہا کہ دیکھو جو کچھ تم مجھ سے دنیا میں لینا چاہتی ہو ابھی مجھے بتا دو, میں تمہیں دے دوں گا, لیکن کل قیامت کے دن میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا. تو وہ دیکھیں نبی کی ذات ہے نا, اور جن کی سفارش کے ہم امیدوار ہیں بن کے بیٹھے ہیں, خود اپنی بیٹی کو کہہ رہے ہیں. اولاد سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے, لیکن سفارش کا حقدار اولاد سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا, مگر پھر بھی وہ اپنی بیٹی کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو مجھ سے مانگنا ہے نا آج ہی مانگ, کل میں تمہاری کوئی, اس دن قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں, کوئی مدد نہیں کر سکوں. تو یہ جو چیزیں ہیں ان چیزوں کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. کہ ہم نے اپنے ایک تو ہمارے جو رشتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھانی ہے, بتانی ہے کہ دیکھیں یہ جو چیز ہے یہ معمولی نہیں ہے, یہ بتانی پڑے گی, یہ سمجھانا جو اچھی نہیں لگتی ہے, لیکن ان کو کلیئر کر دینا. جیسے ہم دنیا کی زندگی میں ان کی فکر کرتے ہیں, دنیا کے ایگزام کی فکر کرتے ہیں, دنیا کی کامیابی کی ہمیں فکر ہے اپنے بچوں کی, اسی طرح ہم نے ان کی آخرت کی فکر کرنی ہے کہ آخرت ان کی کیا ہوگی, اس کے لیے ہمیں فکر مند ہونا ہے. اور پھر نہ صرف یہ کہ خود فکر مند ہونا ہے بلکہ ان کے اندر بھی اس فکر کا احساس پیدا کرنا ہے کہ یہ زندگی ہمیں
اس زندگی کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ تو بے جان سے جاندار کو پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان کو پیدا کر دیتا ہے۔ تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے روزی بے شمار روزی دیتا ہے۔ تو یہاں پر کیا آپ ایمان کی اصلاح کر دی گئی اور کہہ دیا گیا، پہلے کیا بتایا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور پھر فرشتے بھی دے رہے، اہل علم بھی یہ گواہی دے رہے۔ اب یہاں پر کہا قل اللہم، ایسے کہہ دیا کرو، کہیے، یہ کہنی ہے بات، نہ صرف کہنا ہے، پھر اس کا ایمان بھی دل میں مضبوط کرنا ہے۔ کیا کہ اے اللہ، اے جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، جس کو چاہتا ہے تو عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، اور سب کی سب بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں۔ ایمان تو بالکل اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا کہ دیکھو، کس چیز سے کسی چیز کی امید نہ رکھو، صرف اور صرف اللہ ہی ہے جو بادشاہی بھی دے سکتا ہے، جو اولاد بھی دے سکتا ہے، جو بادشاہت چھین بھی سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں ہے سب بھلائی۔ اس لیے مت دوسروں کے آگے جھکو، مت اپنے سے جیسے کمزوروں کے آگے جھکو، اللہ کے آگے جھکو۔ اور اللہ کے کیا کام ہے؟ وہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں۔ ہم اپنی مرضی سے اگر ہم کہیں اچھا ابھی رات آ جائے، ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا نا۔ اللہ ہی ہے جو، اللہ نے یہ ایک نظام بنایا ہوا ہے، اور وہ اللہ کے حکم سے ہی دن اور رات اپنے اپنے وقت پہ جا رہے ہیں۔ یا ہم کہیں کہ یہ رات جلدی گزر جائے، آج جلدی صبح ہو جائے، کوئی بادشاہ بھی نہیں اس طرح کر سکتا۔ یہ اختیار اللہ کا ہی ہے، ہر چیز پہ اللہ کا اختیار ہے۔ اور پھر وہی جاندار سے بے جان کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیں بچے ہوتے ہیں، زندہ سے ماں سے زندہ بچہ نکل آتا ہے، عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، بعض اوقات مردہ بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اسی طرح مردہ سے زندہ کو وہ پیدا کر دیتا ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کس کی اصل میں، یہ مت کہ ان وسائل کو مت دیکھو، یہ جو سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کو، ان کے ذریعے اس ہستی تک پہنچو اصل میں جس کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کہ سب کا سب جو اختیار ہے نا وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اس لیے جو رزق کی جو تقسیم ہے وہ اللہ کی چاہت پر ہے، وہ کسی کی نیکی پر نہیں ہے، کسی کے برے ہونے پہ نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو زیادہ نعمتیں مل رہی ہیں اللہ ان سے راضی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب آج مسلمانوں کے حالات غیر مسلموں کی نسبت بہت خراب ہیں، تو یہ کیا ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ غیر مسلموں سے راضی ہو گئے ہیں، عیسائیوں کو انہوں نے نہیں، یہ اللہ کی رضا ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، اللہ ہی چاہتا ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے، اور پھر تمام بھلائیاں اس کے ہاتھ میں۔ بھلائی صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ سب تو اس لیے پھر اسی کے آگے جھکنا ہے، اس کی بات کو ماننا ہے، اس جو اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنی، اس کے بعد پھر دعاؤں، کوشش کے ساتھ، پھر دعاؤں کے ساتھ اپنا جو ایک مسلسل تعلق ہے وہ اپنے الہ کے ساتھ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ اچھا بس ٹھیک ہے نماز پڑھ لی، نہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ ہے نا، بس اللہ کے ساتھ ہی ہمارا ہر وقت کا تعلق ہو جائے، ہر وقت اپنی کوششیں اللہ ہی کے لیے، اپنا عمل اللہ ہی کے لیے، اپنی بات اللہ ہی کے لیے، اور پھر دعا، اس کے بعد سب کچھ کرنے کے بعد دعا کے ساتھ ذریعے اللہ کے ساتھ جڑ جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے یہ کوشش کی ہے، میں اتنی کر سکتی تھی، اب آپ نے اس میں خیر ڈالنی ہے، آپ اس میں برکت ڈال دیں۔
لا يتخذ المؤمنین الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسا والى الله المصير لا يتخذ المؤمنون، مومنوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست، اپنا ولی نہ بنائے، اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ تعالیٰ اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا، اللہ اس کی کوئی مدد۔ یہاں پر ولی کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، ولی کا کیا مطلب ہے؟ ایسا دوست جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہے، جس آپ اپنے راز اس کو بتا رہے ہیں، آپ اس سے مدد کی امید رکھتے ہیں، اس کو اپنا ہمدرد سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس قسم کی دوستی غیر مسلموں سے مت کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسا کیا، من اللہ فی شیء ذالک فلیس من اللہ فی شیء، اللہ پھر اس کی کوئی مدد نہیں کرے گا، اللہ سے وہ کچھ نہیں پا سکتا، اس لیے کہ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوستی کا معیار بتا دیا ہے۔ یہ جو نان مسلمز ہیں، چاہے یہودی ہیں، عیسائی ہیں، چاہے مشرکین ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ تمہارے مخلص کبھی نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے ساتھ وفادار کبھی نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کو ولی مت بناؤ، ان سے ایسی دوستیاں مت کرو کہ ان کو اپنے راز دے رہے ہو، اپنا ہمدرد جان رہے ہو، کیونکہ یہ تمہارے کبھی ہمدرد نہیں ہوں گے۔ ہاں ان کے ساتھ آپ کاروبار کر سکتے ہیں، معاہدے کر سکتے ہیں، مگر اصولوں کے تحت، یہ نہیں کہ آپ ان کو دوست سمجھ کے ان کے ساتھ ڈیلنگ شروع کر دو، وہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تمہیں اپنے آپ سے، اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ڈر دل میں ہونا، بار بار یہی بات آتی ہے کہ جب بھی ہمیں دین کی کسی بھی چیز پر حکم کرنے کا کہا جاتا ہے، کسی بھی عبادت کا کہا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تقویٰ کی بات کرتا ہے کہ دیکھو اللہ سے ڈر کر یہ کام کرنا۔ اگر غیر مسلموں کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو تو پھر بھی اللہ کا ڈر دل میں رکھنا، کیونکہ اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ایک حکم دے دیا نا۔ اب وہاں اگر ہم غلطی کر رہے ہیں، اس حکم کو جان کر بھی، جان بوجھ کر ہم وہ اس کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہم سمجھ رہے نہیں نہیں ہمیں تو اس پہ بہت ٹرسٹ ہے، یہ تو بہت اچھا بندہ ہے، یہ نہیں، پھر جو تمہارا نقصان ہوگا پھر اللہ تمہیں اس میں، پھر اللہ کو ہم نے ذمہ دار کر کے اللہ نے یہاں میری مدد نہیں کی، اللہ تعالیٰ وہاں سے بری الذمہ ہو رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر جو میں نے بات بتا دی ہے نا، اگر تم اس کے مطابق نہیں چلو گے تو پھر اللہ کو مددگار نہیں پاؤ گے اپنا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی مدد ہمارے ایمان کے ساتھ، ہماری فرما برداری کے ساتھ ہے۔ اگر ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے، اللہ کی بات کو مانیں گے، ہاں وہاں پر اگر تھوڑی سی غلط کچھ اونچ نیچ ہو گئی، کوئی تھوڑی بہت لغزش ہو گئی، اس کی معافی مانگ لے، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر ہم بالکل ایک حکم کے خلاف ہی چل رہے ہیں اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کریں گے، کافروں کی تو نہیں کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا بس پھر میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا، میرے پاس پھر تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ قل ان تخفوا في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدير، اور کہہ دیجئے کہ خواہ تم اپنے سینے کی باتوں کو چھپاؤ خواہ ظاہر کرو، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسے سب معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا ویحذرکم اللہ نفسہ واللہ رؤوف بالعباد۔ جس دن ہر شخص، ہر نفس اپنی کی ہوئی نیکیوں کو اور اپنی کی ہوئی برائیوں کو موجود پا لے گا اور آرزو کرے گا کہ کاش اس کے اور اس کی برائیوں کے درمیان بہت دوری ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈرا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ تو اس دن، قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہر نفس، ہر انسان دیکھ لے گا کہ اس نے کیا نیکی کی تھی، کیا برائی کی تھی، کون سی اس کی نیکی قبول ہوئی ہے، کون سی اس کی نیکی اس نے کر تو لی تھی نیکی لیکن وہ رد ہو گئی، نہ منظور ہوگی، قبول نہیں ہوگی، کتنا اس کا دکھ ہوگا۔ یعنی ہم نے ایک نیکی کرنے کے لیے محنت کی ہوگی دنیا میں،
اپنے نفس کو مارا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ اس میں ایسی خرابی رہ گئی کہ وہ نیکی قبول ہی نہ ہوئی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس دن کیا ہوگا کہ ہر شخص چاہے گا کاش اس کی اور اس کی برائی کے درمیان دوری ہو جائے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ برا کام اس نے کیا ہے. اس لیے کیا دعا سکھائی گئی؟ نماز کی دعا، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. اللہ تعالیٰ میرے اور میری گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ. تو اس دن جو ہم خواہش کریں گے، آج ہی سے ہم کیوں نہ اس دعا کو یاد کریں. یہ نماز کی دعائیں استفتاح ہے. بہت سی دعائیں ہیں، عام طور پہ ہم لوگ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اس کو بھی پڑھیں، لیکن ساتھ ہی اس دعا کو بھی اپنے شامل کر لیں. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یعنی اس میں ہم دعا کریں کہ یا اللہ مجھے ایسے گناہوں سے پاک کر دے جیسے کپڑے کو برف سے میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. تو اور یہی جو الفاظ ہے نا، یہ اس دعا میں بھی ہے جو ہمیں میت کے لیے کرنی، جو فوت ہو گئے. تو کل کو کوئی ہمارے لیے پتہ نہیں کرے گا یا نہیں کرے گا، اللہ کرے کہ ہم اپنے پیچھے ایسے نہیں بچوں کو چھوڑ جائیں جو ہمارے لیے دعا کرے، لیکن اس دن سے پہلے ہم کیوں نہ خود اپنی فکر کر لیں اور اس دعا کو یاد کرنے میں تھوڑی سی ایفرٹ کریں اور اس کو اپنی نماز میں شامل کریں ضرور، کہ اس میں خود ہم یہ دعا کریں کہ یا اللہ میرے اور میری برائی کے درمیان، مشرق اور مغرب کے درمیان کا فاصلہ کر دے اور میری برائیوں کو اولوں سے اور سرف سے اور جھاگ سے بالکل پاک کر دے، دھو دے، جیسے میں سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک کرتے اس طرح مجھے پاک کر دے. تو اس لیے ہمیں اس دعا کو ضرور شامل کرنا چاہیے، یاد کرنا چاہیے اور اپنے لیے اس دعا کو کرنا چاہیے، کیونکہ کل قیامت کے دن ہم سب یہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ کاش میرے اور میرے اس عمل کے درمیان میں اتنی دوری ہو جائے کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ یہ کام میں نے کیا تھا، یہ بات میں نے کی تھی. اس وقت تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے نا، اس وقت تو انسان بالکل بے بس ہوگا، بے بس کھڑا ہوگا، پریشان حال کھڑا ہوگا، حسرتوں کو لے کے کھڑا ہوگا. تو اس دن کی حسرت سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آج محنت کر لیں. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا، یہ مہلت دی ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دے دیا ہے اپنے لیے دعا کرنے کا، اپنی آخرت کو بنانے کا. تو کیوں نہ ہم اس وقت کا فائدہ اٹھائیں، اس کو مت ضائع کریں. ہم سب کے پاس بہت وقت ہے، بہت وقت ہے اپنی آخرت کے لیے، لیکن ہم اس کو ناسمجھی کی وجہ سے ضائع کر دیتے ہیں، کیونکہ حکمت نہیں ہے نا، ہمیں حکمت ہی نہیں ہے کہ کس طرح ہم نے دین اور دنیا کے کاموں کو مینج کرنا ہے، کس طرح ہم نے آخرت اور دنیا کو مینج کرنا ہے. یہ سب مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ تو ہمیں قرآن سکھاتا ہے، نماز سکھاتی ہے، اور اس سے ہم دور بھاگتے ہیں اور پھر کہتے نہیں ہم تو ابھی بہت مصروف ہیں. اچھا ابھی تو یہ مصروفیت ہے، پھر ذرا فارغ ہوں گے نا تو اب کریں گے، قرآن پڑھیں گے، نماز پڑھیں گے. پھر وہ فارغ وقت، ردی سی عمر، جب کچھ اور کرنے کو نہیں رہ گیا، اچھا پھر کے لیے سوچ لیا کہ چلو اس وقت ہم پڑھ لیں گے نماز قرآن. نہیں، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اس وقت تک ہم زندہ رہیں گے یا نہیں، کس کی کتنی عمر ہے کسی کو نہیں پتا. تو یہ جو آج کا وقت ہمیں مل گیا، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اپنے آپ کو لگا دینا ہے آخرت کی، جو اس دن جو حسرت کر رہے ہوں گے. تو آج کیوں نہ اس دعا کو ایفرٹ کے ساتھ یاد کر لیں اور پھر اپنی نمازوں میں شامل کر لیں. اتنی یہ خوبصورت دعا ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا، میری اور میری غلطیوں کے، جو مجھ سے غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، ان کے درمیان فاصلہ کر دے. اور اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور مجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے پاک کیا جاتا ہے. تو یہ دعا کو اپنے لیے کرنا، اور ہم اس، میں کہتی ہوں وہ جو میت کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں جب کوئی فوت ہوا ہے، اس میں بھی یہی الفاظ آ رہے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم کسی اور کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں کہ چلو
ہم مر جائیں گے تو کوئی ہمارے لیے یہ دعا کرے گا، نہیں. آج اللہ نے ہمیں زندگی دیا، ہم خود اپنے لیے یہ دعائیں کر کے جائیں، خود ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچانا، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی رسوائی سے بچانا، ہمیں جہنم کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے بچانا. یہ ہے آخرت کی تیاری نا. کوئی بہت لمبے چوڑے ٹائموں کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. یہ تو دعائیں ہمیں شامل کر لینی چاہیے کہ یہ مجھے آخرت کے لیے بھولنا نہیں ہے، آخرت کے لیے کام بھی کرنے ہیں اور دعا بھی کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر اللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم برے انجام سے بچیں گے، کیونکہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تو تمہیں ڈرا رہا ہے، وہ برے انجام سے ڈرا رہا ہے. وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، ساتھ ہی آگیا اللہ اپنے بندوں پہ شفقت کرنے والا ہے. تو اللہ کی شفقت کو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیں وہ اس لیے نہیں ہمیں ڈرا رہا کہ ہم ڈر کے اور ہم سہم کے بیٹھ جائیں، نہیں. اللہ کے ڈر میں یہ چیز ہے کہ دیکھو مت ٹائم کو ضائع کرو، ابھی اس وقت کچھ کرو، اپنی فکر کر لو. اور شیطان تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے، اس سے پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، ورنہ تو بہت اپنے آپ کو تنہا چھوڑ دیا، اللہ کا سہارا ہی نہ مانگا تو پھر کیا ہمارا انجام ہوگا. ہر وقت تو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے اللہ کی پناہ میں آؤ. اللہ تعالیٰ بہت شفقت کرنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، شفقت کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، برے انجام سے ڈرا رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ میرے بندے جو ہیں وہ بھٹک ہی جائیں، انہیں زندگی کی سمجھ ہی نہ آئے اور یہ غلط سی زندگی گزار کے میرے پاس آ جائے. اس لیے اس کتاب کو نازل کر دیا کہ ہر چیز کو اس میں واضح کر دیا کہ دوستیاں بھی کرنی ہیں تو کیسی دوستیاں کرنی ہیں. ایسے نہ اپنی مرضی سے دوست بنا لو، ہر ایرے غیرے کو، ہر برے انسان کو بھی دوست بنا لیا کہ یہ میرا دوست ہے. نہیں، دوستی بھی اللہ والوں سے ہی کرنی ہے، اور دوست وہ ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. تو اپنی دوستیوں کو دیکھو، پرکھو، ہر ایک کو ولی نہ بنا لو. غیر مسلموں سے ایسی دوستی مت کرو کہ جو تم کہو کہ اچھا یہ میرے بہت ہمدرد ہیں، میں ان کو اپنا کوئی راز بھی بتا دوں گا. تو بظاہر دیکھ کر ہم امپریس ہو جاتے ہیں نا کچھ لوگوں سے، ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو بہت اچھا لگتا ہے، یہ بہت نائس ہے. نہیں، کسی پہ ٹرسٹ نہ کرو، صرف اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کے کو کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِی، تو میری تابعداری کرو، میری اتباع کرو. تو اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے کہ اطاعت تو صرف احکام کی ہوگی کہ ایسے نماز پڑھ لو، جھوٹ نہ بولو، لیکن اتباع کیا ہے؟ ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں دیکھو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے کرتے تھے. وہ کوئی حکم نہیں ہے، اگر آپ نے نہیں مانا اس میں گناہ تو نہیں ہوگا. کھڑے ہو کر پانی پینا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن بیٹھ کر پانی پینا سنت میں ہے. تو اگر ہم سنت کو فالو کریں گے تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کریں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اتباع کا. یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگ جائے گا. ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ دیکھو اگر تو تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے ساتھ لگ جاؤ. دیکھو وہ کیا کام کیسے کرتے تھے، وہ کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، دیکھو آبزرو کرو انہیں. آپ دیکھیں یہی چیز صحابہ کرام میں تھی نا کہ وہ ایک ایک کیسے بتا رہے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ مطلب حدیثوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ ایک صحابی کے بارے میں ہے کہ جب میں نے حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا آخری دفعہ، ان کے کرتے کے اوپر والا بٹن کھلا ہوا تھا. کہتے ساری عمر انہوں نے اپنی شرٹ کا، اپنے کرتے کا اوپر والا بٹن کبھی بند ہی نہیں کیا تھا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تھا تو انہوں نے اس طرح سے کھولا ہوا تھا بٹن. تو یہ ہے اتباع. اس کو نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو کرنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملے گا؟ اللہ کی محبت مل جائے گی. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں
ہمارے گناہوں کو معاف کر لیں، تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ضروری ہے، ان کی پیروی کریں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا کیا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، کیا کرتے تھے، باہر جاتے تھے تو کیسے کام کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کے لیے نکلتے ہمیشہ 2 نفل پڑھ کے نکلتے، جب سفر سے واپس آتے ہمیشہ 2 نفل پڑھتے۔ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن عمر جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے والے صحابی، یعنی وہ مشہور ہی اس بات سے ہو گئے کہ یہ سب سے زیادہ سنتوں پر عمل کرتے۔ کہتے جب بھی وہ مدینہ سے مکہ جاتے تھے ہمیشہ ان جگہوں پر ٹھہرتے تھے، اور پھر کہتے تھے جب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آیا تھا نا تو ہم اس جگہ ٹھہرے تھے، وہ ادھر ہی قیام کرتے تھے۔ اگر وہ نہ کرتے تو ان کو کوئی گناہ تو نہیں ہونا تھا، لیکن یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا تھا، جب میں نے انہیں دیکھا تھا ایسے ہی کیا تھا تو میں بھی ایسے کر۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیرت کا علم حاصل کرنا کتنا ضروری، یعنی قرآن کو تو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے، اس کے ساتھ سیرت کا علم، سیرت کا مطالعہ کرنا بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی گزارنے کا کیا طریقہ تھا اور کیا سنتیں تھی، ان کو اپنانے کی کوشش کریں، ان کے متعلق پڑھیں، اور پڑھنے سے ہی دل میں محبت آتی ہے۔ جب ہم نیک ہستیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں دل میں محبت ان کی آتی ہے، اور پھر محبت کیا ہے کہ بس اب آپ بھی کوشش کریں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کیا تھا ہم بھی ایسے ہی کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کو دیکھ کر کہا کہ تو ایک پتھر ہے، میرے نزدیک اس سے زیادہ تیری کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ یعنی حجر اسود تو جنت کا پتھر تھا، پھر بھی اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا تمہیں چومتے ہوئے تو میں اس لیے تمہیں چوم۔ تو یہ ہے کہ کس چیز کو ہم اہمیت دے رہے ہیں، کس کام کو اہمیت دے رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ گارنٹی دے رہے ہیں کہ اگر تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لی، ان کی ہر بات کی پیروی میں لگے رہے تو کیا ہوگا، تمہیں اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو اللہ کی محبت نہیں چاہتا، کون ایسا ہے جو اس سے بے نیاز ہو جائے کہ خیر اللہ ہم سے نہ بھی محبت کرے تو کیا، ہم جائیں گے کہاں، ہم بچ کے اللہ سے جا ہی نہیں سکتے کہیں۔ اللہ کی محبت تو ہمیں بہت بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور پھر ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اللہ کی محبت، پھر قرآن پاک میں مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح کہا اللہ تعالیٰ پاک رہنے والوں سے اور توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اللہ کی محبت کی ایک تو دعا ضرور کرنی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں، اور جو آپ سے محبت کرتا ہے اس کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے، اور اس کام کی محبت میرے دل میں ڈال دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ہمیں بھی وہ کام کرنے اچھے لگنے لگ جائیں جو اللہ کو پسند ہے۔ تو یہ کتنی کہ ایک تو اللہ کی محبت کو دعاؤں میں مانگنا، اور دوسرا ان اعمال کو دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں بتایا۔ اللہ تعالیٰ تو پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو ہمیں اپنی پاکیزگی کا بہت خیال رکھنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، تو توبہ استغفار کو لازمی کر لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 دفعہ دن میں کرتے تھے تو ہمیں تو 1000 مرتبہ تو کم از کم کر لینی چاہیے، کم از کم ہر نماز کے بعد ہی استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یا کوکنگ کرتے ہوئے یا کوئی اور کام کرتے ہوئے، ڈرائیو کرتے ہوئے ہم استغفر اللہ ہی پڑھتے جائیں، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو بہت ہی جو ہے یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کی محبت کو ہم کیسے حاصل کر سکتے۔ ہم اللہ کی محبت کو حاصل کیے بغیر نہیں ہم سکون کی زندگی گزار سکتے، نہیں ہم دنیا میں سرخرو ہو سکتے، نہ ہم آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اللہ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہے، اور اس کے لیے طریقے پھر بتا دیے گئے ہیں کہ ایک تو دعا کر لیا کرو،
دوسرا پھر بہت جگہوں پہ اللہ نے بتایا قرآن کو پڑھو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ کہا ہے اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایک طریقہ بتا دیا کہ دیکھو اگر تم نبی کی اتباع کرو گے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تم اتباع کرو گے، ان کی زندگی کو جانو دیکھو، کہاں کیسے عمل کرتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے کام کرتے تھے، کس طرح سوتے تھے، کس طرح اٹھتے تھے، کھاتے پیتے کیسے تھے، تو کیا ہوگا، وَيَغْفِرْ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اللہ بھی تم سے محبت کر لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا۔ تو اور ہمیں کیا چاہیے، ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہوں کو بخشوانا نہیں چاہتا، اور ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہ گار نہیں ہے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب کو اس کی بخشش کی ضرورت ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اس لیے یہیں تک آج اس کو رکھتے ہیں، لیکن آج ہم اس کو خوب سوچیں سمجھیں کہ ہم نے کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، کیسے ہم کر سکتے ہیں، کس طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان کے اپنی زندگی میں ایڈ کر لیں انہیں۔ اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا ایک یہ کہیں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رات کو اٹھتے تھے آپ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے آنکھوں کو ملتے تھے اور اللہ اکبر استغفر اللہ کہتے تھے۔ تو میں نے ابو میں ماشاءاللہ یہ بات دیکھی تھی کہ وہ اٹھ کے اس طرح کرتے تھے نا ابو کی، مجھے اور پھر جب میں نے سنت میں یہ پڑھا، سنت کے طریقوں میں یہ پڑھا تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ ابو ہمیشہ ایسے کرتے تھے۔ تو یہ چیز ہے کہ کوئی ایک عمل، کوئی ایک کام ہی کیا پتا ہمیں آگے پار کروا دے، لیکن بات یہ کہ ہم اہمیت دیں، ان چیزوں کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ ایک چیز ہی کیا پتا ایسی ہم تھام لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے کہ اللہ وہی ہمیں کامیاب کر دے، وہی ہمیں اللہ کی محبت کو پانے میں کامیاب کر دے، وہی ہمارے گناہ کو بخشوانے میں کام آ جائے۔ تو اس لیے آج جو ہے ہم اس چیز کو یہاں تک رکھتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت کو کیسے حاصل کریں۔ اس کے لیے دعا کو بھی ضرور کرنا ہے، یہ دعا انشاءاللہ میں گروپ میں بھی شیئر کر دوں گی، اور اس کو ہم یاد کر کے ہمیشہ مانگے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے آپ کی محبت مانگتی ہوں، اور جو آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت بھی میرے دل میں ڈال دے، اور اس کام کی محبت میرے دل میں ڈال دے جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہترین قرآن کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں قرآن کی محبت ڈال دے، اللہ اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈال دے، یا اللہ ہمیں ان کاموں کی محبت عطا فرما دے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دنیا کو سنوار دے، ہماری آخرت کو سنوار دے، یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا، یا اللہ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا، یا اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، نیک لوگوں کی محبت ڈال دے، یا اللہ ہمیں، ہماری اولاد کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہمارے خاندان کو، ہمارے ازواج کو، ہم سب کو ہدایت کا رستہ دکھا دے، یا اللہ ہدایت کو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں نمازوں کو قائم کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔